بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر جنرل جو کیلا امریکن خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا، جس نے بدنام زمانہ بلیک واٹر، ایف بی آئی، سی آئی اے اور موساد کا نہ صرف نیٹ ورک توڑا بلکہ امریکہ کو آگاہ کیے بغیر ان کے درجنوں ایجنٹس کو پاکستان کے حساس علاقوں کی ڈرائیکی کرنے کے جرم پر آئی ایس آئی کے شارپ شوٹر سے شکار کروایا۔ دوستوں، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ فوجی ڈنڈا جو چلتا رہے گا غداروں کے خلاف، شاید وہ بھول گئے تھے وطن کے محافظ خاموش ہیں مگر اندھے نہیں ہیں۔ کیسے جنرل شجاع پاشا امریکہ کے لیے ایک ڈرونا خواب تھے۔ پاکستان سی آئی اے کے نیٹ ورک پکڑنا جاری رکھے گا، یہ فکرہ کسی اور کا نہیں بلکہ آئی ایس آئی کے ڈی جی جنرل شجاع پاشا کا تھا۔ امریکہ اس وقت 2008 سے 11 تک اپنے ہزاروں جاسوس زرداری حکومت کے ذریعے داخل کر چکا تھا۔ بلیک واٹر اور پرائیویٹ کانٹریکٹر ایجنٹس کو لاہور ایئرپورٹ کے رن وے سے ہی سرکاری حکومتی گاڑیوں میں بٹھا کر بغیر کسی رکاوٹ کے لاہور میں موجود امریکن قونصل خانہ پہنچایا جاتا رہا۔ ان سب کی منظوری براہ راست زرداری نے رحمان ملک کو دی ہوئی تھی۔ ڈالر کے بدلے یہ سب کام مسٹر 10% نے درا در کیے۔ ڈسکرپشن میں ہم آپ کے لیے ایک لنک چھوڑ رہے ہیں، وہ ایک ویڈیو کا لنک ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مسٹر 10% والا قصہ کیا ہے۔ شجاع پاشا نے سب خفیہ امریکن جاسوسوں کو بے نقاب کیا اور کچھ کو ملک سے نکالا، باقیوں کو مار ہوروں نے شکار کیا۔ اس لیے امریکن نے ایک کتاب لکھ کر شجاع پاشا کو بدنام کیا تھا۔ 2011 میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائیکل موریل نے شجاع پاشا کو میٹنگ میں دھمکی دی کہ ہم پاکستان کی عسکری امداد کے $8 ارب بند کر دیں گے۔ شجاع پاشا نے جواب دیا، ہمیں نہیں چاہیے، ہم خود یہ جنگ جاری رکھیں گے اپنے ریسورسز پہ، اور سی آئی اے کے جاسوسوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ وہ تاریخی جواب تھا شجاع پاشا کا جس کے بعد سی آئی اے اور امریکہ دشمن بن چکے تھے آئی ایس آئی کے۔ بی بی سی کی ڈاکومنٹری سیکرٹ پاکستان کے مطابق امریکہ کے خلاف افغانستان میں تمام تر جہاد کو آئی ایس آئی کنٹرول کرتی ہے، اور امریکہ میں طالبان کی دوبارہ اپرائزنگ صحیح معنوں میں جنرل شجاع پاشا کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے بعد ہوئی۔ امریکہ کے لیے افغانستان میں مشکلات اتنی بڑھی کہ امریکن دباؤ پر اس وقت کے صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام ہوئی۔ تو پھر انہوں نے آئی ایس آئی کے سیکشن ایس کو بند کروانے کی کوشش کی، جس کو افغان جہاد کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ امریکی دفاعی تجزیہ نگار ویبسٹر تھاپلے کے مطابق اس خطے میں امریکن سی آئی اے اور پاکستان آئی ایس آئی ایک دوسرے کے خلاف ایک خون ریز پراکسی جنگ لڑ رہے تھے۔ دہشت گردی کے خلاف ان کا اتحاد محض دکھاوا تھا۔ مفرور امریکن سی آئی اے ایجنٹ ایڈورڈ سنوڈین کے مطابق امریکہ پاکستان کے صرف نیوکلیئر ہتھیاروں کی جاسوسی کے لیے سالانہ تقریباً $23 ارب خرچ کرتا ہے، جو پاک فوج کے کل بجٹ سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان ہتھیاروں تک رسائی میں ناکام ہے، جس کی وجہ آئی ایس آئی اور پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں۔ جنرل پاشا نے پاکستان کی سب سے اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر انتہائی مشکل وقت میں ہر قیمت پر قومی مفادات کا تحفظ کیا۔ 3 سال کا یہ عرصہ پاکستان کے خلاف سازشوں، ساز باز اور بین الاقوامی خفیہ منافقتوں کا دور تھا، جس سے جنرل پاشا نے بہادری سے مقابلہ کیا اور ان بین الاقوامی سازشوں کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روکا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینے کی غیر مشروط پیشکش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے نے نہ صرف پاکستان کے خلاف ماندانہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا بلکہ پاکستان کی اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی پر بھی بد اعتمادی شروع کر دی۔ قومی مفادات پر امریکہ اور پاکستان کے مابین واضح اختلاف تھا۔ اسی وجہ سے امریکی قیادت میں نیٹو افواج اور خاص طور پر سی آئی اے نے آئی ایس آئی کو ایک دشمن اور بدماش ایجنسی قرار دے دیا اور آئی ایس آئی کے مطالبات کو رد کرتے ہوئے تعاون کرنے سے انکار کیا۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے جرأت مندی سے دنیا کی طاقتور سی آئی اے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے پاکستان میں آپریشن سے متعلق سوالات کیے اور ان کے مقاصد کے متعلق پوچھا
جنرل پاشا نے پاکستان میں متعدد CIA کے جاسوسوں کی موجودگی کا انکشاف کیا جو کہ پاکستان کی سرزمین پر مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے، جو یہاں پر پاکستان کے حساس علاقوں کی رائکی کر رہے تھے۔ CIA نے ISI چیف کے ان مطالبات کا مذاق اڑایا اور ان مطالبات کو نہ صرف رد کیا بلکہ ان انکشافات کو سبوتاژ کیا۔ ISI نے درجنوں امریکن ایجنٹس کو مارنا شروع کیا جن کو بغیر ویزا پاکستان میں زرداری حکومت نے ڈالروں کے عوض داخل کروایا تھا، اور یہ ایجنٹس پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی رائکی کرنے آئے تھے جن کو بلوچستان اور کوہٹا کے آس پاس تصویریں نکالتے ہوئے ISI کے مختلف تربیت یافتہ سنائپرز نے اپنا شکار بنایا تو امریکہ کی چیخیں نکل گئی، لیکن اب امریکہ کھل کر نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ ہمارے خفیہ ایجنٹس کو مارا جا رہا ہے، کیونکہ وہ سب غیر قانونی تھے اور امریکن CIA کی ناکامی اور بدنامی کا باعث تھے۔ اس لیے امریکہ نے دنیا میں شور کیا کہ پاکستان میں ہمارے ٹورسٹ غائب ہو رہے ہیں۔ یہ شجاع پاشا کا دماغ تھا جس نے امریکہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر شجاع پاشا نے مزید امریکن ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس کو پکڑوا دیا جس نے پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کی آزادانہ اور دیدہ دلیری سے کی جانے والی سرگرمیوں کو بے نقاب کیا۔ خاص طور پر اس سے پاکستان میں CIA کے خفیہ آپریشنز کا پتہ چلا۔ در حقیقت جنرل احمد شجاع پاشا پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ اور CIA کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف CIA کے جاسوسوں کو نکالا اور CIA کے خفیہ آپریشنز بند کروائے۔ جنرل احمد شجاع پاشا کی اس جرأت مندانہ اقدام نے انہیں پاکستان کا قابل فخر سپوت بنا دیا ہے۔ انہوں نے CIA کے اس وقت کے چیف لیون پنیٹا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستانی مفادات کے تحفظ کی بات کی اور کسی بھی لمحے سپر طاقت کی بہترین خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ جنرل پاشا حقیقی معنوں میں ایک فوجی ہیں۔ ان کی نظر ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ امور پر رہی، جیسے ایک فوجی ہر معاملے کو صرف اور صرف پاکستان کے مفادات کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ اسی طرح جنرل پاشا بہت پرسکون رہ کر بلا خوف و خطر غیر معمولی حالات کے باوجود اپنے پیشہ ورانہ امور سر انجام دیتے رہے۔ پاکستان کے مفادات کی بہترین حفاظت کرنے پر بلا شبہ پوری قوم ان پر فخر کرتی ہے۔ پوری قوم اس بات سے آگاہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہر بات پر اپنے وطن عزیز کے مفادات کو مقدم رکھتی ہے، اور اس کے سربراہ جنرل پاشا نے کمال عقلمندی، جرأت، محب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ملازمت کے دوران اس فرض کو بخوبی نبھایا۔ یہ جنرل احمد شجاع پاشا ہی تھے جنہوں نے CIA کے منافقانہ منصوبوں کو اور سازشوں کا پتہ چلایا اور اس حقیقت کو تشت اذبام کیا کہ CIA پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اسی لیے جنرل احمد شجاع پاشا نے پاکستان میں CIA کے اہلکاروں کی نقل و حرکت کو نہ صرف محدود کیا بلکہ ان پر پابندیاں لگائی۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ امریکی CIA اور اقوام متحدہ کے پاکستان میں آنے والے حکام امیگریشن کے طے شدہ ضوابط کے تحت آئیں۔ اسی طرح انہوں نے پولیس کالج سہالہ میں کوہٹا نیوکلیئر پلانٹ کے قریب انتہائی حساس علاقے میں تربیت دینے والے CIA جاسوسوں کو نکال باہر کیا اور انہیں واپس امریکہ بھجوایا۔ جنرل پاشا نے CIA اور FBI کے ایجنٹوں کی پاکستان میں داخلے کے وقت مکمل مانیٹرنگ کو یقینی بنایا اور انہوں نے ایک باقاعدہ سیکورٹی میکانزم قائم کیا جو ان ایجنٹوں کی پاکستان آمد کو چیک کرتا ہے۔ وہ تمام امریکی جنہیں بلیک لسٹ کیا گیا انہیں دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا۔ جنرل احمد پاشا نے امریکی CIA کے سربراہ کے ساتھ پاکستان میں CIA کے ایجنٹوں کی تعداد کے بارے میں کبھی بھی اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے CIA کے سربراہ سے کہا کہ پاکستان میں موجود 438 CIA کے جاسوسوں کی مکمل معلومات دی جائے، ان کے نام، پتے اور وہ کن امور پر کام کر رہے ہیں، تمام تفصیلات مانگی۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے اسی طرح امریکی حکام کو پاکستانی ویزا جاری کرنے کے طریقہ کار پر اعتراض کیا اور پاکستان میں فری لانس ویزا انٹری پر چیک لگائے۔ انہوں نے امریکیوں کے لیے ویزا جاری کرنے کے طریقہ کار کو چیلنج کیا کیونکہ ویزا جاری کرنے کا یہ طریقہ کار امریکیوں کو آسانی فراہم کرتا تھا۔ جنرل احمد شجاع پاشا نے ملاقات کرنے والے اپنے مد مقابل کے ساتھ ہمیشہ عقلمندی، حاضر جوابی اور ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس وقت کے CIA کے سربراہ امریکی وزیر دفاع لیون پنیٹا پر واضح کر دیا کہ اگر CIA ISI پر اعتماد نہیں کرتی تو پھر ISI بھی CIA کے ساتھ تعلقات رکھنے اور تعاون کرنے کی پابند نہیں ہے۔ امریکی لیون پنیٹا
ISI کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا کے ان ریمارکس پر ششدر رہ گئے۔ انہیں اس بات کی توقع نہ تھی کہ ایک ترقی پذیر ملک کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ اس طرح کا دو ٹوک جواب دے گا، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا واسطہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے بہادر جرأت مند ذہین سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور بات چیت میں تلخی آ گئی، جس کے بعد جنرل احمد شجاع پاشا نے اپنا دورہ واشنگٹن مختصر کر کے وطن واپس آ گئے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک باہمت ذہین اور حالات کو سمجھنے اور پرکھنے والا سربراہ ہو، اور اپنی اس ہمت ذہانت کو جنرل احمد شجاع پاشا نے ثابت کر دکھایا۔ جنرل پاشا کی دلیری اور ذہانت امریکہ کو بہت کھٹکتی تھی، اسی وجہ سے اس نے بعض ایسے عناصر بھی پیدا کر دیے تھے جو جنرل پاشا پر تنقید کرتے ہیں۔ ان عناصر کا مقصد صرف اور صرف غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل ہے، کیونکہ جنرل احمد شجاع پاشا کے ٹھوس اقدامات امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بھی جنرل احمد شجاع پاشا پر بعض عناصر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ جنرل پاشا نے صرف اور صرف اپنے وطن کے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھایا، لہٰذا ان عناصر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امریکی ایجنٹوں کو نکال باہر کیا اور پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا۔ CIA کی پاکستان میں سرگرمیوں کو روکنا کوئی معمولی بات نہیں، لہٰذا ہم سب جنرل احمد شجاع پاشا کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ وہ ہمارے گمنام ہیرو ہیں۔ پاکستان زندہ باد، ISI زندہ باد۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیں۔ پبلک TV کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔